غم صاحب، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل پریسائز الفاظ استعمال کیے ہیں، مطلب جو ورڈ جس جگہ پہ آنا چاہیے تھا ایگزیکٹلی اس جگہ پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنات اگر اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پہ شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے، اور غالباً اسی کو آپ نے بنیاد بنا کے سورہ نجم میں ستارے کے گرنے کو اسی شہاب ثاقب سے لنک کیا ہے۔ لیکن اگر غور کریں تو قرآن نے جب کیٹیگوریکلی سنگ باری کا ذکر کیا تو شہاب ثاقب کا کہا ہے، اور سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ شہاب ثاقب میٹیورائٹس ہوتے ہیں، اور نجم یعنی سٹار جو ہے وہ اس سے بالکل ایک مختلف اینٹیٹی ہے۔ تو کیا یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ یہ شہاب ثاقب کس چیز سے ٹوٹتے ہیں؟ کبھی زبان میں ماخذ کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، کبھی اس چیز کا جو اس سے صادر ہوتی ہے۔ یہ زبان کے اسالیب ہیں، کبھی ہم ظرف بول کے مظروف مراد لیتے ہیں، کبھی کل بول کے جز مراد لیتے ہیں، کبھی جز بول کے کل مراد لیتے ہیں۔ تو اس کو زبان کے اصولوں پر سمجھنا چاہیے۔ سائنس کا کام زبان کے استعمالات کو دیکھنا نہیں ہوتا، وہ تو حقائق اشیاء کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے مادی سطح پر۔ اس کی جتنی تحقیقات ہیں اسی طرح ان کو لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ کہ قرآن میں پریسیشن کے ساتھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ میرے خیال سے تھوڑی زیادتی ہے، کیونکہ وہ تو وہ عام طور پر ہمارے ہاں اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ غالباً کوئی سائنسی انداز ہے۔ قرآن ادب کی زبان ہے، جی ایکویشنز ادب کی نہیں زبان میں جو بات کرنے کے طریقے ہیں، محاورے ہیں، جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں ویسے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔